يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قرآن مجید کا انتہائی اہم اور خوبصورت مقام، جس میں اپنے بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ خصوصیات ہیں ان کو یکجا کر کے لایا گیا ہے، اور عنوان ہے عباد الرحمن. رحمان کے بارے میں ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ رحمت سے بنا ہے، اور رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ مہربان، وہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند. دوسری رائے یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا پیرلل عبرانی زبان میں ہے، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ ہے اللہ کی بجائے، ایسے ہی عبرانی میں الرحمن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کی تعریف کی ہے، جو نام آپ نے انکریج کیے ہیں، ان میں عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی محمد یا احمد رکھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے بچوں کے نام. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، لیکن عبداللہ کے ساتھ عبد الرحمن کا ہونا یہ خاص اشارہ ہے کہ یہ باقی ناموں جیسا نہیں ہے، یہ ذرا اونچا نام ہے. اور جیسے عربی زبان میں عبداللہ، اسی طرح عبرانی زبان میں الرحمن ہے. اور قرآن مجید میں اور بھی دلائل اس کے ملتے ہیں. میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہا گیا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، اے نبی کہو کہ اللہ کو پکار لو یا رحمان کو پکار لو. قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، جیسے بھی تم پکارو گے، جس نام سے بھی پکارو گے، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن جن کا تعین کے ساتھ ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رحمان. تو ان بندوں کی صفات بیان کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عباد اللہ کہنے کی بجائے عباد الرحمن کہا ہے. رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. آہستگی سے چلنا یہاں ان ٹرمز آف سپیڈ نہیں ہے، بلکہ انسٹیڈ آف جسچر ہے. ایک ہے اکڑ کر اور ایڑی مار کر چلنا، یہ تکبر کی علامت ہے. اس کے مقابلے میں عاجزی کے ساتھ چلنا. اور انسان کی چال جو ہے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اندر سے وہ کیا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر جو بیوروکریٹس ہیں وہ ہمیشہ یوں بازو کھول کے چلتے ہیں. مجھے پتا تو نہیں، کسی انفارمیشن کی بنیاد پر تو نہیں کہہ رہا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید بیوروکریٹس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ذرا چوڑے ہو کے چلو، افسر بن کے چلو. اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن چودراہٹ، حکومت اپنی برتری جترانے کے لیے یہ بہرحال جسٹس میں ایک جسچر ہے. اسی طرح گالوں کا پھلانا، اور ایک ہے یہ کسی کے ساتھ ملتے ہوئے انسان کا نارمل جسچر میں ملنا، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے ملنا، یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کی علامتیں ہیں. تو اکڑ کر چلنا اور ڈھیلا ہو کے چلنا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی آپ نماز میں کھڑے ہوں، ایک ہے کہ آپ کسی جسچر میں آپ بالکل وہیں پر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ میں عاجزی جو ہے وہ ایک محسوس کریں گے آپ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور
میں اس کا بندہ ہوں. تو جو سٹیٹس ہوتا ہے انسان کا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص جس کا کوئی باس بھی ہے، کوئی سب آرڈینیٹ بھی ہے، اور آپ میں سے اکثر حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو رپورٹ بھی کرتے ہیں ملز کے اندر، اور آپ کے ماتحت بھی لوگ ہیں. تو دو کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کا کبھی لب و لہجہ، آپ کا جسچر ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. تو وی شوڈ لک لائک سلیوز. اللہ تعالیٰ کے سامنے چلتے ہوئے ہمارا جسٹس جو ہے وہ اللہ کے غلاموں جیسا ہونا چاہیے. اس میں کوئی اکڑ، کوئی اس میں گالوں کا پھلانا، ہاتھوں کا پھیلانا، یہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرمی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے. اس جملے کا ترجمہ جو ہے یہ جاہلون یہاں حالت رفع میں ہے اور یہ فاعل ہے خاطبہ کا. جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، تو انہیں وہ سلام کہتے ہیں. جاہل عربی زبان میں دو الفاظ کی ضد ہے. عاقل یعنی سینسیبل، اس کا الٹ بھی جاہل ہے، اور عالم علم والا، اس کا اپوزٹ بھی جاہل ہے. لیکن بالعموم قرآن مجید میں یہ عاقل کے الٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. انسان عاقل ہے، عقل والا ہے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا. لیکن جاہل سے مراد کیا ہے کہ کوئی نان سینس قسم کا بندہ جب ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کر کے وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو بحث مباحثے کے پر تلا بیٹھا ہو. ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہے، اس کو تو بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن دا مومنٹ یو فیل کہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتا، صرف آپ سے الجھنا چاہتا ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ گیٹ اوے فرام ہم. یہ ہے وہ جو بنیادی انسٹرکشن ہے کہ جب ان سے اکھڑ لوگ، جاہل لوگ، جذباتی لوگ بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی سلام کہہ کر ان سے معذرت کر لیتے ہیں. یہ مضمون سورۃ قصص میں مزید واضح ہو کر آیا ہے. نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ واپس چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھے نہیں. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو قریش نے ان کا مذاق اڑایا کہ لو جی، تم آئے تھے بڑے بحث کرنے کے لیے محمد سے، اور پھر تم قائل ہو کر جا رہے ہو، یعنی یو آر انکیپیبل ونس. آیت نمبر 55 ہے سورۃ القصص کی. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے کام آئیں گے ہمارے عمل، اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے عمل. سلام علیکم، السلام علیکم. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے. بات مزید واضح ہو گئی نا کہ جو ریزنیبل ایٹیچیوڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہمارا طرز عمل پسند ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ ہمیں عام معاملات میں بھی اور خاص طور پر دین کی دعوت و تبلیغ میں بھی، یعنی آپ کو زندگی میں بھی، یعنی ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یو فیل انکلائنڈ کہ ان کو بات سمجھائی جائے. آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہے،
کسی کو کوئی کام دینا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سیل ہے، پرچیز ہے، تو آپ کی طبیعت آمادہ اس وقت تک ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بات بن سکتی ہے۔ جو ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بات آپ کی سننا سمجھنا نہیں چاہتا، آپ سے الجھنا چاہتا ہے، تو پھر ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ بڑے اچھے الفاظ میں بڑے مناسب طریقے سے اس سے معذرت کر کے آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اس لیے کہ جو الجھنا جو ہوتا ہے، یا ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا، ایک شخص آپ سے الجھنا چاہتا ہے، آپ کتنی دیر اس کو برداشت کریں گے؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بھی وہ تھریشولڈ ڈال جائے گا، اور پھر آپ بھی ٹیمپر لوز کریں گے، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی۔ تو بہتر کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، باتا یبیتو کے معنی رات بسر کرنا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ، اور وہ لوگ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں کیسے؟ لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے، سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ نماز کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کے دو امپورٹنٹ ارکان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سجدہ اور قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، اس میں آپ تقریباً 5-6 پارے جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت میمونہ آپ کی زوجہ محترمہ جی تھی، ان کے بھانجے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے ظاہر یہ روشنیاں تو وہاں پر نہیں تھیں، آپ قریب آئے کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ قریب آ کے آپ نے کہا انتا یا عبداللہ، عبداللہ تم ہو؟ نے کہا جی اللہ کے رسول میں ہوں، آج میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں رات آپ کے ہاں بسر کروں، یعنی باقاعدہ حضرت عباس نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو کہ ذرا اللہ کے رسول کی رات کے معمولات کو ذرا دیکھ کے آؤ۔ تو حضور نے کہا چلو۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں کہ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا، یوں حضرت میمونہ کا بچھا، اس رخ پر میرا بستر جو ہے بچھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹے، اور پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ وضو کیا، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا نماز میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 14 برس تھی۔ تو بالکل وصال سے پہلے تو واقعہ نہیں ہوا، یعنی سمجھیے کہ 12 13 14 سال کے ایک بچے ہیں کہ جو اپنی خالہ کے ہاں قیام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو امام کا تو وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف کھڑا نہیں ہوتا۔ تو نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا، اور آپ نے تلاوت شروع کی۔ ایک ہی رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے، پوری سورہ آل عمران 2.25 پارے، پوری سورۃ نساء تقریباً 1.5 پارہ، اور پوری سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ ان تینوں کی، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء، یعنی تقریباً 5.5-6 پارے آپ نے ایک رکعت میں تلاوت کی ہے۔ اور تہجد میں اگر اٹھنا نصیب ہو تو ذرا زیادہ ٹائم لے کر اٹھنا چاہیے، اور لمبا قیام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام رات کے وقت ہلکی آواز میں ذرا میلوڈیس وائس میں پڑھنا چاہیے، تو اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ انسان کا دل جو ہے اس کی آلائشیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایک تعلق نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتیں یعنی راتوں کا اکثر حصہ، یہ اکثر میں نے کیوں کہا ہے کہ سورہ مزمل میں جو تفصیل آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، رات کو کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو،
او زد علیہ، یا آدھے پر کچھ اضافہ کر دو. کیا مطلب؟ آدھی رات، ایک تہائی رات یا دو تہائی رات. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر میلوڈیس وائس کے اندر پڑھو. اور سورۃ مزمل کے آخری رکوع میں صحابہ کا تذکرہ ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم راتوں کو کھڑے ہوتے ہو، آدھی رات، دو تہائی رات یا ایک تہائی رات. والذین، جو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کرتے ہوئے بسر کرتے تھے. اور یہ جو قرآن مجید آپ دیکھتے ہیں نا، یہ منزل ہوتی ہے نیچے وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، منزل 4. قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور یہ کیوں ہے کہ اکثر صحابہ تہجد کی نماز میں ایک ایک منزل تلاوت فرمایا کرتے تھے روزانہ، یعنی تقریباً 5 ساڑھے 5 پارے. ان منزلوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں کبھی سورت کاٹی نہیں گئی، یعنی کچھ منزلیں اپنے والیوم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا سپاروں کی طرح کے درمیان میں کاٹ دیا. اور اس میں بڑی بڑی زیادتیاں بھی جو ہیں وہ بھی کی گئی ہیں کہ جملہ بھی مکمل نہیں ہے. چوتھے پارے کے اختتام پر حرمت، جو محرم رشتے ہیں ان کا ذکر ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم بنات الاخی و بنات الاختی، تم پر حرام کر دی گئی ہیں نکاح کے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، آخر تک چلی جا رہی ہے. اور پھر جو 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات من النساء، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، جملہ ختم نہیں ہوا. لیکن حفاظ کرام جو ہیں تراویح کے اندر عام طور پر وہ جو چوتھا دن ہوتا ہے تراویح کا، سوا پڑھ کے وہ 5 پارے مکمل کرتے ہیں اور وہ وہیں پر روک دیتے ہیں، اور اگلے دن بالکل ایک مہمانی سی بات سے شروع کرتے ہیں والمحصنات من النساء. اگر حرمت ساتھ نہ لگا ہوا ہو تو پھر اس سے کوئی معنی نہیں ہے والمحصنات من النساء کے، لیکن بہرحال وہ صورتیں کاٹی گئی ہیں ان کے اندر. اور ایسا سا یعنی زیادتی کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت ادھر ہے اور باقی پورا کا پوری سورت جو ہے وہ اگلے پارے کے اندر ہے. یعنی اس کا قطعاً لحاظ ہی رکھا گیا کہ صورتیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن منازل جو بنائی گئی ہیں ان میں کوئی صورت ٹوٹتی نہیں ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ہمیں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جگا ہی دے اور وہ کھڑا ہو ہی جائے تہجد کے لیے، تو وہ تہجد پڑھ کے جو دعا کرتا ہے وہ سب دنیا کے لیے کرتا ہے. میرا کاروبار بہتر ہو جائے، مجھے فلانی جاب مل جائے، میرا بچہ فلانے امتحان میں پاس ہو جائے. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، انسان کو ہر بات اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، ہر چیز. لیکن وہ جو خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دوں، وہاں مانگنے کی اصل چیز جو ہے وہ مغفرت ہے. سورہ زاریات میں الفاظ ہے نا، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے بھی وہ نیکوکار تھے. اور پھر کیا فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے تھے. تو سحری کے وقت اٹھنا نصیب ہو تو سب سے زیادہ جو وہاں مانگنے کے وقت ہے، مانگنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے. لیکن ہم وہ نہیں کرتے، تو اس پر بھی ذرا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی دعائیں مانگنی ہے ہم نے اللہ ہی سے ہے، لیکن سر فہرست جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ قیامت کے دن میرے لیے مغفرت کا حکم جاری کر دے اور مجھے جنت میں ایڈمٹ کر لے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑی تکلیف دہ شے ہے۔ غرم کے اصلی معنی ہے تاوان، پینلٹی، کہ جہنم کا عذاب بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی پینلٹی ہے، بڑی تکلیف دہ شے ہے، پلیز یہ ہم سے دور کر دے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت بری ہے، ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ، اس میں آپ کو ساری آسائشیں نہ میں ملی تو گزارا ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ چلو چڑھتا چڑھتا ہے، گزر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں آپ نے مستقل قیام کرنا ہے، آپ جو خود اپنا گھر بناتے ہیں اس میں اپنے مزاج کے مطابق اس میں ہر چیز جو ہے بناتے اور سیٹ کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں جو تکلیف دہ مقامات ہیں، مثلا شدید گرم جیکب آباد اور شدید سرد وہ اوپر کاغان ناران کے علاقے جو ہیں، یا اس سے بھی اوپر آپ چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں آپ جائیں تو یو وڈ انجوائے۔ ان کے بارے میں کیا، جہنم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ساتھ یہ بری ہے، مستقرم و مقامات، ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ اچھا دوسرا اینگل لے لیجئے کہ یہی جگہیں جو یعنی سردی میں سرد مقامات اور گرمی میں گرم مقامات برے ہیں نا، لیکن وہ لوگ جہاں مستقل جو لوگ وہاں پر قیام کر لیتے ہیں، they learn to live with it۔ تو جہنم کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ یہ بری ہے، ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماڈریٹ۔ یعنی ہم پچھلی سورت نور سے پہلے سورت مومنون تھی، اس کی ابتدا میں بھی ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی مومنوں کی۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، آخر تک وہ بنیادی صفات تھی۔ وہاں 5 وقتہ نماز کا ذکر تھا، یہاں تہجد کا ذکر ہے، اور وہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر تھا کہ وہ زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، اپنے تزکیے کا بندوبست کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی مضمون سورہ معارج میں نوٹ کروایا تھا میں نے، وہاں کیا تھا؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی، تنگ دست کا بھی۔ لیکن یہاں ایک اعلیٰ درجے کے انسان کا تذکرہ ہے کہ جو خرچ بھی کرتا ہے لیکن بڑے اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے اور نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ میچورٹی ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے بین کنجوسی اور اسراف کے درمیان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہاں اصل مضمون بعد میں آ رہا ہے، لیکن بظاہر پہلے جن 3 برائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے بعید تر ہیں، لیکن شروع بات کہاں سے کی؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی انڈیویجول کو، کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر بالحق، جس کا اللہ نے حق دیا ہو۔ مثلا جنگ کے اندر جو کافر آپ سے لڑتا ہوا آئے تو آپ کو بھی جائز ہے کہ آپ اس سے لڑیں اور قتل کر دیں بے شک اس کو۔ اسی طرح قتل کے بدلے قتل، اسلامی قانون میں قتل کا سارا اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کے پاس ہے۔ ان کو 3 آپشنز دی جاتی ہیں،
حکومت کا کام کیا ہے، ریاست کا کام کیا ہے؟ مجرم کو پکڑ کے ان کے سامنے پیش کر، 3 آپشنز دے کر، چاہو تو بدلہ لے لو اور ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، چاہو تو خون بہا لے لو، بلڈ منی، اور چاہو تو بالکل معاف کر دو۔ یہ سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کے پاس ہے، لیکن بہرحال قتل کرنے کا اختیار ہے، یہ ہے بالحق۔ پھر مرتد کو اسلامی ریاست قتل کر سکتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں تو ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان تینوں کا ذکر کر کے، یعنی نہ تو وہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ اس کے گناہ میں مبتلا ہوگا، یعنی اس کو اس کے گناہ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کو کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکار لیتا ہے اور جتنا زیادہ پکارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کم سے کم ایک بندہ مومن کو یقین ہے کہ میرے اللہ کے خزانے جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں اور وہ بڑا مہربان ہے۔ اگرچہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں لیکن وہ ستار و غفار اور کائنڈ ہے، لہذا میں جتنا مانگ سکوں مانگوں۔ غیر اللہ کو پکارنے سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ دوسرا قتل، یعنی ایک قاتل مائنڈ جو ہوتا ہے انسان کا، جو پروفیشنل کلر ہے، وہ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ بڑا خوش ہے اور چودھری ہے اور اکڑ کے پھر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی آپ میں سے کسی نے، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں یہاں لوگ، ہم نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، لہذا ہم بڑے آرام سے نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، آپ مل کے اندر بھی پھر سکتے ہیں اور مل سے باہر آپ کھڑیاں والے بھی پھر سکتے ہیں، فیصلہ آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، آپ کو کہیں خطرہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے اس کو باڈی گارڈ لے کے پھرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک خوف اس پر مسلط ہے، یہ بھی انریسٹ کی ایک کیفیت ہے۔ ہر ایک خطرہ ہے کہ کبھی مجھ پر کوئی حملہ نہ کر دے، ادھر سے ادھر سے۔ ایک گارڈ پہ تسلی نہیں ہوتی، پھر 2 گارڈ رکھتا ہے، پھر 4 گارڈ رکھتا ہے، پھر پوری ایک جو گارڈ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ وہ یہ حرکت کرے گا ایک اسے ڈر اور خوف لاحق رہے گا۔ اسی طرح بدکاری، زنا، یہ انسان کے گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی تعلق قائم کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو سب سے پہلی سزا جو اسے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی سے اس کی عزت جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم ادھر تعلقات رکھتے ہو، اس کو غصہ آتا ہے، لا حول ولا قوت، میرا غالباً اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کہیں اور تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ ادھر تعلق رکھتے ہیں، یا ادھر تعلق رکھتے ہیں، یا ادھر تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کا تعلق ادھر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیش سزا ہے جو انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ان میں سے کوئی حرکت کرے گا۔ یہ مکی زندگی کے 4 بڑے گناہ ہیں۔ مدنی زندگی میں آ کر پھر آخر میں سود اس میں ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں ان 3 کا ذکر کر کے کیا فرمایا کہ یضاف لہ العذاب یلقی اثاما، وہ اس کے گناہ کو پائے گا، اس میں مبتلا ہوگا۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، with insult، humiliated۔ اب اس پر استثناء آ رہی ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ یہ حرکتیں تو بالکل نہیں کرتے، لیکن یہ قرآن مجید کہاں نازل ہو رہا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اس مکہ مکرمہ میں حضرت عمر بھی تھے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، انہیں اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہوں گے؟ اس میں اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے بڑی بڑی زیادتیاں کی ہوئی تھی ایمان والوں پر، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا، یہ سب تھے کہ نہیں تھے؟ لہذا ان کے لیے وہ دروازہ توبہ کا کھلا رکھا گیا ہے۔ سب کے سب تائب ہوئے اور اس مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اور پھر نیک راستے پر چل نکلے تو ان کے بڑے بڑے اونچے مقام ہو گئے۔ تو الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کریں۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کر لیا، پھر کسی سٹیج پر مجھے احساس ہوا کہ آئی ایم رانگ، میں غلط راستے پر چل نکلا ہوں، تو وہ جو احساس ہے، ریمورس، پشیمانی، شرمندگی، جسے اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے جو قطرے تھے میرے پیشانی پر آئے، یہ رب کو بہت پسند ہیں۔ تو الا من تابا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، یعنی شرمندگی محسوس کریں اور وہاں سے واپس رخ موڑ لیں اللہ کی طرف، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ وہ آمنا، پہلے اگر وہ کافر سے تو ایمان لے آئیں، اگر پہلے سے مومن تھے اور ایمان زائل ہو گیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، ورنہ وہ سیاہ دھبا جو ہے پھیلتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا یہاں تک کہ یوں اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے سے صاحب ایمان تھے لیکن ایمان زائل کر بیٹھے تھے تھوڑا یا زیادہ، تو اس کو واپس اپنے دل میں ایمان کو تازہ کر لیں۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کو اختیار کریں۔ یہ تین شرائط ہیں توبہ کی۔ سب سے پہلے تو شرمندگی، یہ توبہ ہے، پھر ایمان، اور تیسری شرط ہے نیک عمل کو بالفعل اختیار کرنا، اس کی طرف ایک قدم بڑھانا۔ لیکن یہ خاص طور پر جو برائیاں جن کا انسان رسیہ ہو جائے، عادی ہو جائے، یہ چھوٹتی نہیں ہیں۔ بدکاری کی عادت پڑ جائے، عورتوں کو فلرٹ کرنے کی عادت پڑ جائے، تو یہ ایسی ایک لگی ہوئی، منہ کو لگی بیماری ہوتی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم توبہ کریں گے اور پھر وہی حرکت کر بیٹھیں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر دو چار قدم چل کے پھر وہی حرکت ہو جائے گی۔ اس سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن بس ایک دفعہ شرمندگی کے ساتھ ایمان کو تازہ کر کے قدم اٹھانا ہے۔ پہلے شاید پہلے ہی قدم پر ہم ڈگمگا جائیں، پھر ہمت کریں، پھر شاید 3 قدم چل لیں، پھر ہمت کریں، پھر شاید ہم 10 قدم چل لیں، لیکن ہر دفعہ یعنی ڈیرا نہ لگائے انسان برائی پر، پھر برائی ہو جائے پھر شرمندہ۔ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے کوئی غلطی کی معافی مانگے، ہم معاف کر دیا، پھر غلطی کی معاف کر دیا، پھر غلطی کی معاف کر دیا، لیکن ہمارا ٹیمپر جو ہے وہ چھوٹا ہے بہت۔ اللہ تعالیٰ کا جو وسعت ہے، اس کے علم کی، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے فارسی کا جو ربائی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، باز آ جا، چھوڑ دے، لوٹا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا، توبہ کر لے۔ گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تم نے کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، بتوں کو پوجا ہے، پھر بھی آ جا۔ این درگاہ، بڑی آسان سی فارسی ہے، این درگاہ درگاہ نومیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے،
100 بار اگر توبہ شکستی بازا. تو تم نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے تو یہ نہ گھبرا کہ اللہ کی کہے گا کہ پکھنڈ بنایا ہے. یعنی ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ دوسری چوتھی دفعہ ہم کہے کہ تو مذاق بنایا دبا جا. اللہ تعالیٰ جو ہے 100 دفعہ بھی ہم توبہ کر کے توبہ توڑیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ضرورت کیا ہے کہ ایک دفعہ انسان کا یہ توبہ کرتے ہوئے یہ ارادہ نہ ہو کہ کل پھر کروں گا. ہو جائے کل، بے شک کل کے آج ہی شام کو ہو جائے، نو پرابلم. لیکن انسان کی نیت جو ہے وہ آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کی ہو تو وہ توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اور کیا فرمایا آگے انعام سنیے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. یہ ہم میں سے کوئی جتنا ہی فیاض ہو وہ یہ نہیں کر سکتا. یعنی برائیوں کو نیکی سے بدل دینا یہ تو خالص مہربانی ہے نا. یعنی اکاؤنٹ ہو رہا ہے، اگر حساب ہو رہا ہے تو حساب ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک کریں تو اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے، جبکہ ایک برائی کریں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. ہم نیکی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلیں تو ہمارے گھر سے ہی میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے نیکی کا. لیکن برائی کا ارادہ کر کے نکلیں، جب تک ہم بالفعل برائی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس برائی کو ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھواتا. یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں، جس کا انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے تصور نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید اس کو واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے. اور یہ تو پھر انتہا کی انتہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی اس کا تو ایک تو بڑا آسان ہے. یعنی جب پہلے کمپیوٹر نہیں آیا تھا تو ذرا اس کو کنسیو کرنا مشکل تھا. مانتے تو تھے ہم، لیکن کنسیو کرنا مشکل تھا کہ نامہ اعمال میں سے نیکیاں جو ہے مٹائی جائیں گی، بلاٹنگ پیپر سے اس کو خشک کیا جائے گا یا اس کو پھر وائٹ آؤٹ لگا کے جو ہے وہ کیا جائے گا دوبارہ. کمپیوٹر نے آسان کر دیا کہ آپ ایک چیز کو ڈیلیٹ کر دیں، اس پر کوئی اور نئی بات جو ہے وہ انٹر کر دیں. برائی کی جگہ نیکی لکھ دیں تو بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے تو پہلے بھی آسان تھا، اب تو یہ ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا. ایک بات یعنی اخروی اعتبار سے برائیوں کی بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں. توبہ ہو گئی نا، تو توبہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیا. یہ تو ایک کام ہو گیا نا کہ ڈیلیٹ کر دی، نہیں، اسی جگہ نیکی لکھ دی، وہ بھی ڈبل ہو گیا فیور. اچھا اخروی اعتبار سے تو یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہی ہوتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا یہ ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صحابہ کرام میں سب سے اونچے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی ایک رات کی اور دن کی نیکی ایک طرف اور عمر کی ساریاں نیکی ایک طرف. بہت اونچا مقام ہے. لیکن ہم بالفعل کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے کوئی 17-18 مقامات گنے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بعد میں آئی. مثال کے طور پر غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اور اس میں 70 قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. انہیں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ساری عمر، وہی سے پہلے بھی انہیں بھی کبھی بدکاری نہیں کی. حضرت عثمان نے کبھی بدکاری نہیں کی. یہ جو صدیقین ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، نیک مشورہ، کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ان سے تھوڑا تھوڑا تاوان لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، سروس لے لی جائے، چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل الٹ مشورہ دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے تھے لیکن اب یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو
اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور نام لے لے کے کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، ابو بکر اپنے فلانے کزن کو قتل کرے، میں اپنے فلانے رشتہ دار کو قتل کروں، وہ فلانے کو قتل کرے۔ کیا بات ہے! یعنی اوپینین ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ویگ اوپینین، ایک ہوتا ہے فرم اوپینین۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو حضرت ابو بکر کے دوست تھے نا، نرم دل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ مان لیا، لیکن سورہ انفال میں آیت کیا نازل ہوئی کہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرتا تو سوائے عمر کے اور فلاں فلاں کے جنہوں نے وہ دوسری رائے دی تھی، ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ اب میری ایکسپلینیشن کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر آگے کیسے نکل گئے؟ دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کفر کا، اسلام دشمنی کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ He had no experience۔ جیسے خود نیک تھے، صالح مزاج کے تھے، ایسے ہی صالح مزاج ان کا دوسروں کے بارے میں بھی ہے کہ اپنے ہی ہیں ہمارے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے، کفر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اسلام دشمنی کا تجربہ کیا ہوا تھا۔ اب جب توبہ کی تو وہ جو برائی تھی اب وہ نیکی بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ وہ جو ان کا تجربہ تھا کفر کا، اسلام دشمنی کا، اس کی بنیاد پر اب وہ نیکی بن گئی کہ دشمنی کتنی گہری ہوتی ہے، کفر میں کتنا گند ہے، سرسری نہیں، اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہے۔ جیسے ہم سب فیصل آباد میں رہتے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں ہم راستہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ہم گلی گلی سے واقف ہیں، ہر بازار سے واقف ہیں، ہر چوک سے واقف ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو آرکیٹیکچرل مائنڈ کے ہوں گے، انجینئرنگ مائنڈ کے ہوں گے، جن کے ذہن میں فیصل آباد کا نقشہ بھی ہوگا۔ لیکن اب جب یہاں گھومنے پھرنے کے بعد ہیلی کاپٹر پر آپ اوپر سے گزریں گے تو پھر آپ کو فیصل آباد کا جو کنیکشن نظر آئے گا، ہر سڑک کا، ہر چوک کا، ہر گلی کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اونچا ہو کر دیکھتے ہیں۔ تو جب انسان برائی کے بعد برائی سے اوپر جاتا ہے توبہ کر کے، تو پھر وہ اپنی اس برائی کو زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کہ برائی کتنی بری ہوتی ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو تو یہ ہونا کہ برائی بری ہے، لیکن برائی کتنی بری ہوتی ہے اس کا تجربہ، اس کا احساس، اس کا علم جتنا حضرت عمر کو تھا وہ ان نیک لوگوں کو نہیں تھا۔ اسی طرح کی مثال شراب اور جوا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ قرآن مجید نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ میں بڑے آرام سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خطاب کر سکتا ہوں شراب اور جوئے کے خلاف، لیکن سلام اس شخص کو جو پہلے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس اور آ کے پوچھتا ہے کہ یہ شراب اور جوا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے۔ واہ واہ! تو آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یس فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بڑے گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر آ کر اپنا کنسرن ظاہر کر رہے ہیں۔ پردے کے احکام، سیگریگیشن آف دا میلز اینڈ فیمیلز، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پہلے دلائی ہے، اور پھر اس کے مطابق احکام بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ تو میں اس کی اور کوئی دلیل نہیں سمجھتا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت اونچے ہیں، لیکن یہ جو کہیں کہیں حضرت عمر ذرا نظر آتا ہے کہ probably he knows more، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ برائیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دی۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے وہ برائیاں کی ہی نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ان کے نامہ اعمال میں وہ برائیاں نیکی میں کنورٹ ہو کر نہیں آئیں،
تو لہٰذا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے. واللہ عالم. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہی وہ شخص ہے کہ جو دراصل واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اس کے بعد والذین لا یشہدون الزور، اور یہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دونوں ترجمے صحیح ہیں. شاہدہ یشہدو کے معنی موجود ہونا، شاہد اور غائب نماز جنازہ میں آتا ہے نا، وشاہدنا وغائبنا، جو ہمیں سے یہاں موجود ہیں انہیں بھی بخش دے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے. تو شاہدہ یشہدو کے معنی موجود ہونا. والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغو بیکار بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہو جاتے. یہ لغویات جو ہیں آج کل اس نے ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا ہے. اب آپ نے فون نکالا ہے کسی کو فون کرنے کے لیے، تو سامنے جو ہے وہ واٹس ایپ پر آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آ گئی ہوں گی. اسی میں کچھ تو بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہوں گے آپ کے لیے، کچھ جنک ہوگا، کچھ ویسے ہی ویڈیو ہوں گے، اور انسان جو ہے وہ بجائے وہ کال کرنے کے اب اسی میں گم ہو جاتا ہے. اسی طرح راستہ چل رہے ہیں، ہم اپنے کام سے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسی فضول مجمع لگا ہوا ہے، اس پر کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یعنی جھوٹ پر، بیکار چیزوں پر انسان کا موجود ہونا. تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وہم یعمہون، تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات پر نہیں گر پڑتے. یہ کفار کا طرز عمل ہے کہ قرآن مجید کی آیات نصیحت کے لیے آتی ہیں، اور انہوں نے ادھار کھایا ہوا تھا جو بھی آیت آئے گی ہم اس میں سے نکتہ نکالیں گے اور بحث کریں گے مسلمانوں سے. دوسرا کہ قرآن مجید کی آیات کا یہ حق ہے کہ ان پر غور و فکر کیا جائے، صرف تلاوت ہی نہ کی جائے، غور و فکر کیا جائے. تو وہ اندھے بہرے ہو کر قرآن مجید کی آیات پر نہیں گرتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے، فرما بردار ہے، حیا والی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے. جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اسی طرح بچہ، اپنی اولاد کو ہم دیکھتے ہیں، پوتوں نواسوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ملتی ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی باغی ہو، آپ کے سامنے بولنے والا، یا بیویوں میں سے کوئی بیوی ہے جو بدتمیز ہے، مس بیہیونگ ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی، اور نہ نافرمان اور باغی اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا دے. یعنی گھر کا امام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ ہم میں سے ہر مرد کو، لیکن اصل میں دعا کیا ہے؟ مجھے متقیوں کا امام بنا، میرے بیوی بچے بھی تجھ سے ڈرنے والے ہوں. یہ ہے اصل میں دعا کا حصہ. اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے جنت کے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. یعنی ایک مسلمان کی زندگی اصل میں ہے ہی صبر کا نام، پرسیورینس، روک کے رکھنا اپنے آپ کو، ہر فضول بات میں انڈلج نہ ہونا، ہر انٹرسٹنگ چیز میں انٹرسٹ نہ لینا، ہر جس چیز میں مزہ آئے اس کو اختیار نہ کرنا. انڈلج ہونے سے پہلے، ایکٹ کرنے سے پہلے سوچنا کہ میرا رب اس پر راضی ہوگا کہ ناراض. تو پورے اس کردار کو صبر میں سمویا گیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ.
خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کا الٹ پہلے آیا تھا نا، آیت نمبر 66 میں آیا تھا 7 مستقرم و مقامہ جہنم کے بارے میں، کہ وہ بری ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی۔ یہاں اس کا الٹ آ گیا کہ جنت، اس کے باغات، اس کے بالا خانے، اس کی فیسلٹیز حسنت اچھی ہیں، مستقرم و مقامہ، ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی کہہ دو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جو تمہارے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہوں، تمہیں بار بار بلا رہا ہوں، بار بار دعوت دے رہا ہوں، تمہیں شرک سے منع کر رہا ہوں، بت پرستی سے منع کر رہا ہوں، تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے، تمہاری عبادت نہ کرنے سے، اس کی اطاعت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی، اس کی حکومت میں فرق آ رہا ہے، ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ نیک بن جائیں، انتہائی نیک انسان جیسے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے بدترین شخص جیسے برے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا یا تمہارا پکارنا نہ ہوتا۔ یہ تمہارا پکارنا کیا ہے کہ کچھ صدیقین مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے کہ یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انہی میں سے ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، پہلے صحابی اصل میں وہی ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے ہسبینڈ حضرت عمر کے بہنوئی سعید ابن زید، ان کے والد جو تھے حضرت زید، وہ بھی انہی صدیقین میں سے تھے۔ تو اگر تمہارا اللہ کو پکارنا نہ ہوتا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں تو مجھے کوئی تمہاری پرواہ نہیں تھی۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ سزا دینے سے پہلے وارننگ دیتا ہے، تو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن فقد کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو، تم نے جھٹلا دیا ہے میری نشانیوں کو، میرے پیغمبروں کو، میرے قرآن کو، میری وارننگ کو۔ فسوف یکون لزاما، اب اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہو گئی ہے۔ Now you will have to face the punishment، اس لیے کہ انذار، خبردار کرنا، ڈرانا، وارن کرنا مکمل ہو گیا، اور اب سزا جسٹیفائڈ ہوگی، اور اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔